السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوشباش ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کون سی اذانیں ہو رہی ہیں؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دی۔ فجر کی، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ او مائی گاڈ، فجر ہو گئی اور تمہیں تو سونا چاہیے تھا، تم تو تھکے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم مجھے بتا دیتے۔ وہ اب بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ یہی کہ تم سونا چاہتے ہو، لیکن میں سونا تو نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا، کم از کم تم کو تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب، اور آئی ایم سوری۔ کتنی فضول باتیں کی میں نے تم سے۔ تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے؟ میں تو نماز پڑھ کر سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کر کیسے لی؟ تم نے تو غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک ایک بات سنی ہے، چاہو تو دہرا سکتا ہوں۔ آج تک تم نے جب جو کچھ بھی کہا ہے مجھے یاد ہے، اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو میں ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ بدل لی۔ کہنے کے بعد نیم دراز اس نے امامہ سے کہا، کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ اس سے سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ تھینک یو، وہ بے اختیار ہنسا۔ ایک گہرا سانس لے کر، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہاں اس کے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو۔ سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جویلری ہے؟ اس کو لیبل اور باکس ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کے بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑی تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا۔ اس کو ڈائمنڈز کے بینڈز کے ساتھ اور پلاٹینم ٹیولپس ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 قرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننھے ننھے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر مسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈز نہیں تھے جو اس کو حیران کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی تھی جس میں وہ سارے جیولز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بامشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھولا، رنگ کو نکالا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور دیکھو،
یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے عین مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں رنگ پہنا تھا۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں کوئی ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آ گئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے، اس نے ٹالا۔ ماما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا؟ چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں، ان کے لیے وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تھینک یو سالار، وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ امامہ نے نظریں چرا لی۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار ہوئی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو سالار کے لیے دل میں رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بھولا نہیں تھا میں۔ مائی گاڈ، دیکھو، وہ ایک واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے جب امامہ واک وے کے دائنی طرف درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والی عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس عکس کو دیکھ کر وہ بھی کچھ دیر کے لیے سحر زدہ سا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رنگ و نور سے بری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں یا الف لیلا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں، جیسے جنت میں رات ہو گئی ہو۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت؟ سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے، کائنات میں موجود ہر رنگ کے، وہ بے اختیار محسوس ہو کر ہنسی۔ اسے جواب پسند آیا۔ رات ایسی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پہ نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔ اس نے اپنی انگلی سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بروقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہیں، پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ناراض ہوا تھا۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی۔ یہ عکس ہے، جنت نہیں۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اسے وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم نہیں ہوگے؟ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے عجیب مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تم کو؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے سالار کو بتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر کے لیے ایک لیمپ خریدنے گئے تھے۔ وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میلز چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا تو اس نے امامہ کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے بے اختیار لیمپ شیڈ کو دیکھے ہوئے کہا۔ ہاں، اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ پھول؟ سالار نے لیمپ شیڈ کو حیرانی سے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک نفیس پیٹرن تھا۔ نہ یہ گلاب ہے، نہ ہی ٹیولپ۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں۔
اور لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے ہیں بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ سالار جیسے کسی سحر میں آیا تھا، واقعی وہ پھول کھل رہے تھے۔ لولی وہ سراہے بغیر رہ نہ سکا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ یہ لیمپ اتنا مہنگا کیوں تھا، اور ایک ہفتے پہلے اس کی دراز کی صفائی کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باکس میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی تھی۔ ہاں، اسے پھینک دیا ہے میں نے، بیکار ہے۔ اس نے امامہ کے ہاتھ میں سے وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا۔ وہ کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو سالار، کتنی خوبصورت جھیل ہے، اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ یہ سندل سے بنی ہوئی ہے، اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے صبح سویرے اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہوگا۔ کتنی سکرینٹی ہے اس سین میں، ایسے جیسے جنت ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو، اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ کتنی سکرینٹی ہے اس سین میں، ایسے جیسے یہ جنت ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم تو اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو، اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے یکدم اسے چونکا دیا۔ سالار نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچی اور سیل اسے تھما دیا۔ اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور مطمئن ہو گئی۔ چلیں؟ سالار نے اس سے کہا۔ ہاں۔ دونوں کی آخری نظر عکس پر ڈالی اور چل پڑے۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو۔ امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بنا اس کو تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحے کے لیے تھراتی ہوئی گزری۔ وہ جنت ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس سے پہلے سامنے جو شے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم نے ہی تو کہا تھا شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے، لیکن میں نے مرنے کا تو نہیں کہا تھا۔ کیا اس کے بنا مل سکتی ہے جنت؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر سالار نے اس کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر معذرت خواہانہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی، اور میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم نے نکالا، میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ وہ بول نہ سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کب کہا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ اب بتاؤ۔ وہ ہنسی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سالار کا چہرہ دیکھا۔ شاید۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تم کو ہی چننا پڑے گا۔ اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اس سے سالار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس سے کہہ نہ سکی۔ بات اس کے انتخاب پر کبھی رہی ہی نہیں تھی۔ بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے سنتے رہے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں بہت جلد لے کر حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔